پہلی چیز کی اپنی نیت کو درست کر لیں. ایک بندہ اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے خاطر چھوٹی نیکی بھی کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ نیکی پہاڑ کے مانند ملے گی. لیکن اگر ریاکاری کے لیے کرتا ہے، دکھاوا کے لیے کرتا ہے، تو یاد رکھو قیامت کے دن وہ آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ نیکیاں اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگی. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو انسان دنیا کے اندر نیک عمل کر کے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم قربانی کر رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ان تمام اعمال کے ذریعے سے ہم مشہور ہو جائیں فلاں انسان بہت بڑا عابد ہے، فلاں انسان حاجی ہے، فلاں انسان نمازی ہے، تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے میرے بندے یاد رکھ، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر مشہور کر دیں گے، شہرت تو دے دیں گے، لیکن یاد رکھ جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا، جب رب کی عدالت میں حاضر ہوگا، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، قیامت کے دن تجھے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، تیری تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی. میرے بھائیو، چھوٹی بھی نیکی کرے رب کی رضا کے خاطر کرے، چھوٹی بھی عمل کرے اللہ کی خوشنودی کے خاطر کرے. اگر بڑی سے بڑی نیکیاں کر رہے ہیں اور ریاکاری ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے، تو وہ نیکیاں ہم ریاکاری کے لیے ہرگز نہ کریں. تو سب سے پہلی چیز اپنی نیت کو درست کر لیں. دوسری چیز دل کو صاف کر لینا چاہیے. دل کے اندر جو بغض ہے، حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، ان تمام چیزوں کو نکال دینا چاہیے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت نعمان بن بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، جب وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور اس ٹکڑے کا نام ہے دل. یقیناً ایک انسان کا جب دل خراب ہو جائے، دل خراب ہو جائے تو پورا جسم انسان کا خراب ہو جاتا ہے، اس انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جب انسان کے دل کے اندر حسد ہو، بغض ہو، کینہ کپٹ ہو، گناہوں کی وجہ سے اس کا دل کالا پڑ گیا ہو، تو یقیناً اس کا دل نیکیوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، نیکیوں کی طرف نہیں بڑھتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکیاں کرنے سے پہلے، نیک عمل کرنے سے پہلے، اچھے اعمال کرنے سے پہلے دل کے اندر جو حسد، جو بغض اور کینہ کپٹ کو نکال کر کے اپنے بھائیوں کے لیے محبت پیدا کرے، تب جا کر کے تمہارا دل نیکیوں کی طرف بڑھے گا، اور نیکیاں قبول کرنے کے لیے، نیکیوں کو قبول کرنے کے لیے تمہارا دل چاہے گا، ورنہ تمہارا دل نیکیوں کی طرف ہرگز نہیں بڑھ سکتا. اس عشرے میں سب سے بہترین عمل حج اور عمرہ ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. دوسرا عمل، عشرے ذی الحجہ میں ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ پورے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے. اگر ہمیں اس کی استطاعت نہیں ہے کہ پورے 9 دن روزہ رکھیں تو کم سے کم عرفہ کے دن روزہ رکھ لے، یعنی 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عرفہ کے روزہ کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ مجھے گمان ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک روزہ رکھو گے 2 سال گناہوں کا کفارہ ہے، 2 سال گناہوں کی معافی ہے. اس لیے
اگر ہمیں استطاعت ہے تو پورے 9 دن روزہ رکھ لینا چاہیے، اگر طاقت نہیں ہے تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ وہ 8ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ میدان عرفات میں جب حاجی اکٹھا ہوتے ہیں تو وہاں 9ویں ذی الحجہ ہوتا ہے اور یہاں 8ویں ذی الحجہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک دن پہلے روزہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، ہمیں اپنی تاریخ کے حساب سے، ہمیں اپنی کیلنڈر کے حساب سے 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نفل چاہے صدقہ و خیرات ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز کی شکل میں ہو، ان تمام چیزوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا بندہ جو فرائض پر عمل کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین کا ایک بندہ فرائض پر عمل کرتا ہے تو فرائض کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کا قریب بندہ بن جاتا ہے، تقرب حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جب میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے چلتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تمام اعضاء کو اطاعت کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ اس کا کان، اس کو اللہ رب العالمین نے جو قوت سماعت دی ہے، اس کا کان غلط چیزوں کو سننا گوارا نہیں کرتا ہے، اس کی آنکھ غلط چیزوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اس کا ہاتھ کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں اڑتا، اس کا پیر جب کسی چیز کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اس کا پیر کسی غلط چیز کی طرف نہیں بڑھتا ہے۔ یہ نوافل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ جب بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام اعضاء کو اطاعت کے کاموں میں لگا دیتا ہے، اس کے تمام اعضاء اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزارتے ہیں۔ اگر ہمیں بھی اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بننا ہے تو میرے بھائیوں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن جاؤ گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر بھی کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین دن، عظیم دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور ان دنوں میں اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب عمل اللہ رب العالمین کا ذکر بھی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ رب العالمین کا ذکر یہ افضل عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر عمل میں روح کے مانند ہے، یعنی جس طریقے سے انسان کے جسم کے اندر جب روح ہوتی ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے انسان مردہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جس عمل کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے وہ عمل زندے کے مانند ہوتی ہے۔ جب عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، ذکر نہیں ہوتا ہے، تو وہ عمل مردے کے مانند ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جیسے الفاظ کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بات بھی بتا دو کہ یہ عبادت ایسی عبادت ہے جو ہر بندہ بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی چیز میں مشغول کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیمار کیوں نہ ہو، چاہے اس کی طاقت کم ہو، کمزور ہو، ہر یہ ذکر و اذکار اپنی زبان سے ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عبادت ہے، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ نفل صدقہ ہو،
चाहे वो नफिल रोजा हो, जब अल्लाह ने उसको ताकत दी होगी तभी ये अमल कर सकता है। लेकिन जिक्र अस्कार ऐसा अमल है कि हर बंदा कर सकता है। हम कहीं जा रहे हैं, सफर पर जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, हम अपनी ज़बान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का जिक्र कर सकते हैं। हमारी माएं और बहनें खाना पका रही हैं और खाना पकाते वक्त भी अपनी ज़बान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का जिक्र कर सकती हैं। और ये चीज ऐसी है कि कुरान हकीम जब उठा करके देखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को अक्लमंद बतलाया है, यानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं वही अक्लमंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम के अंदर कहता है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब, कि आसमान और जमीन की पैदाइश, रात और दिन का बदलना, ये अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अक्लमंद कौन लोग हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे कहता है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम, जो बैठ करके भी, लेट करके भी, खड़े हो करके भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं। व अला जुनूबिहिम यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, फिर गौर करते हैं अल्लाह ने आसमान और जमीन को बेकार नहीं पैदा किया, फिर अपनी जबान से अदा करते हैं, ऐ अल्लाह तो जहन्नम के अजाब से बचा ले। आयत करीमा हमें इस बात की तरफ इशारा कर रही है, अक्लमंद बनना है, होशियार बनना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते रहो। बैठे हो तब भी करो, खड़े हो तब भी करो, बिस्तर पर लेटे हो तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते रहो, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक के बेहतरीन अमल में से एक बेहतरीन अमल है, जो अपनी जबान के जरिए से इस अशरे में कसरत से ज्यादा अपनी जबान से ये अल्फाज अदा करने चाहिए। आगे चलते हैं, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए मुसाबका करना चाहिए। हमारा मामला क्या है? हम क्या करते हैं? दुनियावी चीजों में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे पड़ोस में रहने वाले इंसान ने 2 घर बना लिया, हम रात और दिन मेहनत करके 3 घर बनाते हैं। हमारे पड़ोस में रहने वाला या हमारा रिश्तेदार 2 गाड़ियां खरीद ली, हम दुनियावी मामलात में आगे बढ़ने के लिए 3 गाड़ियां खरीदने के लिए पूरी रात और दिन मेहनत करते हैं। हालांकि वो चीजें इसी दुनिया के अंदर रह जाएंगी। क़यामत के दिन अगर कोई चीज काम आएगा तो नेकियां काम आएंगी, कब्र के अंदर अगर कोई चीज काम आएगी तो वो नेकियां काम आएंगी। इसलिए कंपटीशन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का क्या हाल था? सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कुर्बान जाओ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर क्या जज्बा था नेक अमल करने के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में क्या जज्बा था नेकियों में एक दूसरे से बढ़ने के लिए। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मुहाजिरों में से जो गरीब सहाबा थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मालदार लोग जो हैं वो नेकियों में हमसे आगे बढ़ रहे हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, वो रोजा रखते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, लेकिन फर्क है कि वो सदका करते हैं, वो गर्दन आजाद करते हैं, अल्लाह ने माल दिया है, वो माल के जरिए से आगे बढ़ रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे सहाबा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए सदके का इंतजाम कर दिया है। सुभान अल्लाह कहो, सदके में शुमार होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, सदके में शुमार होगा। अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह अकबर कहो, सदके में शुमार होगा। ये अल्फाज जब अपनी जबान से अदा करोगे सदके में शुमार किया जाएगा। इसलिए हमें भी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते रहना चाहिए। वो सहाबा चले गए जो मालदार सहाबा थे, उनके पास जब ये बात पहुंची तो उन लोगों ने कहा, हम भी तो अपनी जबान से ये चीजें अदा करेंगे। वो लोग भी ये चीजें अदा करने लगे, वो गरीब सहाबा। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, अल्लाह के रसूल, वो सदका और खैरात करने के साथ साथ ये अमल भी करने लगे जो अमल
آپ نے ہمیں بتلائی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، جسے چاہے